بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ویڈیو میں انجینئر صاحب سے سوال پوچھا گیا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کس بات ثلاثہ، اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ جبکہ بعض محققین تو اس حدیث کو سیدنا ابراہیم کی توہین گردانتے ہوئے صحیح ماننے کو تیار نہیں ہیں، اور انہی لوگوں میں آپ کے فیورٹ اسکالر مولانا مودودی صاحب بھی شامل ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ جواب میں انجینئر صاحب نے کہا کہ میں مولانا مودودی کا بہت احترام کرتا ہوں، لیکن اس معاملے میں ان کے ساتھ ایگری نہیں کرتا۔ انجینئر صاحب کا مولانا سے اختلاف یہ ہے کہ مولانا صاحب شفاعت والی ساری احادیث کو صحیح مانتے ہیں، جن میں جب قیامت والے دن لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے شفاعت کے لیے، تو حضرت ابراہیم فرمائیں گے کہ میرے رب اس قدر غصے میں ہے، اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں آیا اور نہ آئندہ کبھی آئے گا، اور اپنے 3 جھوٹ یاد کریں گے جو انہوں نے توریتاً بولے تھے، اور کہیں گے مجھے تو اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی جان بچانی ہے، کسی اور کے پاس جاؤ۔ اس حدیث میں 3 جھوٹ کا ذکر ہے، مگر اس حدیث میں ڈیٹیل نہیں ہے وہ 3 جھوٹ جو توریتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہے تھے وہ کون سے ہیں۔ تو وہ میں آپ کو صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 6145۔ اس کے میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ الفاظ پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا مگر 3 دفعہ بولا۔ یہ اصطلاحاً جھوٹ کہے گئے ہیں، حقیقت میں یہ جھوٹ نہیں ہے بلکہ یہ توری کی ایک شکل ہے۔ ان میں سے 2 جھوٹ اللہ تعالیٰ کے لیے تھے، ایک تو ان کا یہ قول کہ میں بیمار ہوں، اور دوسرا یہ کہ ان بتوں کو بڑے بت نے توڑا ہوگا۔ میں بیمار ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے کہا کہ کچھ لوگ ان کے پاس ہے کہ بتوں کی پرستش کے لیے چلیں، تو انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں۔ دوسرا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑ دیے ساروں کو، تو بڑے بت کے کندھے پر ایک کلاڑا رکھ دیا، تو انہوں نے کہا کہ بڑے بت نے سب بت توڑے ہوں گے۔ اور تیسرا جھوٹ سیدہ سارہ علیہ السلام کے بارے میں تھا۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک ظالم بادشاہ کے ملک میں پہنچے، ان کے ساتھ ان کی بیوی سیدہ سارہ علیہ السلام بھی تھیں، اور وہ بہت خوبصورت تھیں۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس ظالم بادشاہ کو اگر معلوم ہوگا کہ تو میری بیوی ہے تو مجھ سے چھین لے گا، اس لیے اگر وہ پوچھے تو یہ کہنا کہ میں اس شخص کی بہن ہوں اور تو اسلام کے رشتے میں میری بہن ہے۔ یہ بھی کچھ جھوٹ نہ تھا، اس لیے کہ ساری دنیا میں آج میرے اور تیرے سوا کوئی مسلمان نہیں۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس کے علاقے سے گزر رہے تھے تو اس ظالم بادشاہ کے کرندے اس کے پاس گئے اور بیان کیا کہ تیرے ملک میں ایک ایسی عورت آئی ہے جو تیرے سوا کسی کے لائق نہیں۔ اس نے سیدہ سارہ علیہ السلام کو بلایا، وہ گئی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اللہ سے دعا کرنے لگے اس کے شر سے بچنے کے لیے۔ جب سیدہ سارہ علیہ السلام اس ظالم کے پاس پہنچی تو اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ ان کی طرف دراز کیا، لیکن فوراً اس کا ہاتھ سوکھ گیا۔ وہ بولا کہ تو اللہ سے دعا کر کے میرا ہاتھ کھل جائے، میں تجھے نہیں ستاؤں گا۔ انہوں نے دعا کی، اس مردود نے پھر ہاتھ دراز کیا، پھر پہلے سے بڑھ کر سوکھ گیا۔ اس نے دعا کے لیے کہا تو انہوں نے دعا کی، پھر اس مردود نے دست درازی کی، پھر پہلی دونوں دفعہ سے بڑھ کر سوکھ گیا۔ تب وہ بولا کہ اللہ سے دعا کر میرا ہاتھ کھل جائے، اللہ کی قسم اب میں تجھ کو نہیں ستاؤں گا۔ سیدہ سارہ علیہ السلام نے پھر دعا کی، اس کا ہاتھ کھل گیا۔ تب اس نے اس شخص کو بلایا جو سیدہ سارہ علیہ السلام کو لے کر آیا تھا، اور اس سے بولا کہ تو میرے پاس شیطانی کو لے کر آیا ہے، یہ انسان نہیں ہے، اس کو میرے ملک سے باہر نکال دے اور ایک لونڈی حاجرہ اس کے حوالے کر دے۔ سیدہ سارہ علیہ السلام حاجرہ کو لے کر لوٹ آئیں۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو نمازوں سے فارغ ہوئے اور کہا کیا ہوا؟ سارہ علیہ السلام نے کہا بس کہ سب خیریت رہی، اللہ تعالیٰ نے اس بدکار کا ہاتھ مجھ سے روک دیا اور ایک لونڈی بھی دی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر یہ لونڈی یعنی حاجرہ تمہاری ماں ہے۔ اے بارش کے بچوں، یعنی بارش پہ گزارا کرنے والوں، اہل عرب بارش پہ گزارا کرتے تھے۔